بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ہر حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے ولایت علی واجب کی درود و سلام ہو اس لارب گھرانے پر، اس بے عیب گھرانے پر، اس عزتوں والے گھرانے پر، اس عظمتوں والے گھرانے پر، اس لائق درود گھرانے پر کہ جسے بنانے کے بعد خود بنانے والا مصروف درود ہے۔ خاک شفا کے رازوں پہ بحث کرتے کرتے کل تک ہمارا سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ خاک شفا کو خاک شفا بنانے کے لیے سرکار وفا نے کیا کچھ کیا۔ چونکہ میرا وعدہ تھا کہ آج میں علی کے دوسرے راز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ کوشش کر رہا میں کل ساری رات کا جاگا ہوں، پھر سارے دن کا، اور ابھی یہیں پہ فون آیا ہے، اس لیے میں نے جلدی بھی کی ہے کہ میرا بھتیجا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، مالک اس کے بڑی منزل آسان فرمائے۔ جو وصول کروں کوشش کیجئے گا، ہر سال کروں وصول کروں۔ امیر کائنات کا فرمان ہے کہ الزینب سر ابی، بات سمجھ میں آئی تو میں سے بولوں۔ امیر کائنات نے فرمایا الزینب سر ابی، زینب باپ کا راز ہے۔ خود امیر کائنات نے کہا ہے کہ زینب باپ کا راز ہے، بلکہ ایک کتاب لکھی گئی ہے الخصائص الزینبیہ اس بی بی پر، اور اتنی عظیم کتاب ہے یہ کہ اس کو پڑھ کے علامہ شہرستانی جیسے عالم ربانی نے کہا تھا بیاجہ آیات النور، اس کتاب کی سفیدی نہیں نور کی آیتیں ہیں۔ بڑی مہربانی، یعنی اتنی عظیم کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں اس بات پر تعجب نہ کرنا کہ زینب عالیہ اللہ کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پکارنا ہو تو ان ناموں سے پکارو۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اگر مجھے پکارنا ہو تو ان ناموں سے پکارو۔ کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، کتاب میں یہ لفظ موجود نہ ہو، میں آپ کا بھی مجرم ہوں، قائم زمانہ کا بھی مجرم ہوں، اور اگر کائنات میں جتنی بھی کتب اس بی بی پر لکھی گئی ہیں اس حوالے کے، اس یعنی جو کتاب لکھی گئی ہے الخصائص الزینبیہ، اس حوالے کے ساتھ، اس کتاب کے حوالے کے ساتھ، اس کتاب کے نام کے حوالے کے ساتھ، اس کتاب کے مؤلف کے حوالے کے ساتھ یہ جملہ اس میں نہ لکھا ہوا میں پھر بھی مجرم ہوں۔ اگر یہ جملہ لکھا ہوا ہو تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ اس کو یا اللہ کہہ کر پکارتے رہو تب بھی صحیح ہے، یا زینبہ کہہ کے پکارو تب بھی۔ بہت مہربانی، بڑی مہربانی، نوازش، بہت شکریہ۔ عام بی بی تو نہیں ہے۔ علامہ ممکانی، عبداللہ ممکانی، بہار سے بڑا نام ہے خدا کی قسم اس عالم کا۔ اس نے کتاب لکھی ہے تنقیح المقال فی علم الرجال، علم الرجال پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے خدا کی قسم، اور جملہ نہیں قیامت ہے میری نظر میں، آپ کا مجھے نہیں پتا، میری نظر میں جملہ نہیں قیامت ہے۔ وہ کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا زینبہ، انسانوں کو کیا پتا، جن و انس کو کیا خبر، مخلوق کو کیا خبر کہ کون ہے زینب۔ غور کریں، عربی کا یہ جملہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا زینب، جیسے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما جو ہے، لفظ ما جو ہے یہ عربی میں ہمیشہ اسم پر یعنی نام پر بولا جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں،
ایک ہے ما، ایک ہے من. میں بیبی کا خطبہ نہیں پڑھوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ خطبہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، ذاکرین نے پڑھا ہے بیبی، میں وہ نہیں پڑھنے لگا. میں آپ کو صرف بیبی کی فضیلت بتاؤں گا، بیبی کے اسم پہ گفتگو کروں گا. کیا کہا کہ ماں جو ہے یہ بولا جاتا ہے اسم پہ، ذات پہ نہیں بولا جاتا. یعنی فار ایگزامپل میں نے پوچھنا ہوں آپ کون ہے، میں کہوں گا من انتا، تو کون ہے. اور اگر میں نے پوچھنا ہوں آپ کا نام کیا ہے عربی میں، تو میں پوچھوں گا ما اسمو کی، تیرا نام کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ماں اسم پر. اب ذرا سوچ کے بتانا، علامہ عبداللہ ممکاری نے لکھا ہے کہ وما ادراکا ما زینبا، یعنی خدا کی خدائی بی بی کے اسم کو، بی بی کے نام کو نہیں جان سکتی. سوچ کے بتاؤ جن کے ناموں کا ادراک کسی کو نہیں، مسمات کو کون جانے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب بی بی کے اسم کو خدا کی خدائی نہیں جانتی، مسمات کو کون جانے گا؟ یعنی جس کا نام ہے اس ذات کو کون جانے گا؟ چلو اگر بات اسم تک آ گئی ہے، میں آپ کو روز کہتا ہوں علم الحروف پہ بحث روز کہتا ہوں کروا لو. آج اگر اجازت دو تو بی بی کے اسم کے جو پہلا حرف ہے زا، اس پہ تھوڑی سی بحث کر لیں. ہائے دل سنو گے؟ چلو کبھی کبھی میرا بھی موڈ بنتا ہے ممبر پہ عربی پڑھنے کو، بہت کم پڑھتا ہوں پوری مجلس بھی عربی میں پڑھ سکتا ہوں. الحمدللہ 14 نے اتنا عطا کیا ہے. سر اٹھاؤ علماء حروف نے کیا لکھا ہے. پہلے تو یہ دیکھو 14 حروف، پھر یاد دہانی کروا رہا. 14 حروف الف سے لے کر یا تک جو اللہ نے خالق کیے، یہ 14 حروف ہیں. ان کا خالق اللہ ہے، ان کو خلق کرنے والا اللہ ہے. اور اب تک جتنا علم آدم سے لے کر سرکار خاتم تک، اور سرکار خاتم سے لے کر اب تک، بلکہ قائم کے ظہور تک جتنا علم پھیلا ہوا ہے کائنات میں، وہ صرف 2 حرف ہیں. 28 حروف میں سے 2 حرف ہیں. میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے نا، جہاں تک آپ کا کنٹیکٹ ہے، آپ کا رابطہ ہے، وہاں تک علماء سے سوال ہے. میرا انتصار حیدر کا ایک طالب علمی سوال ہے، اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے پوچھ کے بتائیے گا کسی عالم سے کہ وہ 2 حرف ہیں کون سے جو علم ہے. نہیں پتا. ہاں میں اشارتاً کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، اشارہ کر کے گزروں گا کہ 2 حرف میں نے کہا ہے کہ پوری کائنات میں جتنا علم ہے وہ صرف 2 حرف ہیں. ان میں سے ایک حرف پہ علی کا قبضہ ہے، ایک حرف پہ بطول کا قبضہ ہے. بڑی مہربانی نوازش، میں راضی، 14 آپ سے راضی ہوں. 2 حرف ہیں اور حرف ہی کوئی نہیں. باقی جتنے حروف ہیں 2 نکال دو اگر 28 میں سے، پیچھے کتنے بچیں گے؟ 26. 26 میں سے 25 حرف اس وقت ظاہر ہوں گے جب آپ کا اور میرا پردے والا ظاہر ہوگا. ایک پھر بھی چھپا رہے گا، چونکہ یہ اس کا راز ہے جو مخلوق اور خالق میں تمیز پیدا کرتا ہے، وہ ایک حرف ہے. اب آؤ سنو، علماء حروف نے کیا لکھا ہے بی بی کے اس پہلے حرف پہ، زا پہ. وہ کہتے ہیں حرف شریف الوضع ظاہرا فی اسم العزیز، فالتراب مثلا تستمد من الماء، والماء يستمد من الهواء، والهواء من النار، والنار من فلک قمر. آپ بولو نہ بولو توجہ ضرور کرنا. والنار من فلک قمر، وفلک قمر من فلک عطارد، وفلک عطارد من فلک الزہرۃ، وفلک الزہرۃ من فلک الشمس، وفلک الشمس من فلک المریخ، وفلک المریخ من فلک المشتری، وفلک المشتری من فلک الزحل، وفلک الزحل من الکرسی، والکرسی من العرش، والعرش من الکلام. وہ کہتے ہیں یہ زے کا حرف ہے. توجہ کرنا خدا کے لیے، بہت بڑی بات لکھی ہے بی بی کے اسم کے پہلے حرف پہ علماء نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زے ہے، یہ جو زے کا حرف ہے، اس کی وضع میں شرافت ہے، اس کی وضع میں شرف ہے. قبلہ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے اسم العزیز میں ظاہر ہوئی ہے. اور اگلی بات میں کروں، یہ
بات میں کر رہا ہوں لیکن میں نے تحقیق کی پھر بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ اللہ کا اسم العزیز پڑھیے. العزیز الف لام عین زے اور پھر سے 2 دفعہ سے آئیے نا. میں نے اپنے تخیل میں علماء سے کہا کہ سرکار اگر میں آپ لوگوں کے زمانے میں ہوتا آپ کی جوتیاں بھی چومتا, آپ کے پیر بھی چومتا, آپ کے ہاتھ بھی چومتا, مگر قبلہ آپ نے غور نہیں کیا. اللہ کے اسم العزیز میں زینب کا زے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ظاہر ہو رہا. بڑی مہربان, بڑی مہربان. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ظاہر ہو رہا. آگے وہ کہتے ہیں یہ قانون استمداد ہے, یعنی کائنات کو چلانے کا یہ قانون ہے کہ ہر چیز دوسرے سے مدد مانگ رہی. پانی ہوا سے, اب آپ اللہ کی کمر وہ سارا بتا رہے ہیں, کہتے ہیں سارا کچھ آتے 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 کرسی تک بات آ جاتی ہے کہ ساری چیزیں بات کیونکہ وہیں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. ہر بندہ کرسی پہ آ کے رک جاتا ہے کہ بس وہ کرسی پہ بیٹھ کے عدل کر دے گا, بات کرسی تک بند. یہاں تک نہیں, مجھے علی کی عزت کی قسم. آگے عالم جس عالم نے حروف پہ بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کرسی لوح سے مدد مانگتی ہے. لوح جو ہے یہ قلم سے مدد مانگتا ہے, قلم جو ہے یہ جبرائیل سے. سار اٹھانا, سن رہے ہو, توجہ ہے نا. اب مجھے نہیں پتا یہ خاموشی جو ہے یہ آپ توجہ سے سماعت کرنے کے لیے لے کے بیٹھے ہوئے. اچھا پھر ٹھیک ہے, اللہ کرے یہی ہو, کوئی اور بیماری نہ ہو, کیونکہ آج کل اس گھرانے کو سوچنے والی بیماری بھی لگی ہوئی ہے. اور الحمدللہ میرے سامنے سارے موالی حلالی بیٹھے ہوئے. بہت بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اگر ٹھیک ہے آپ نے یہی سننا ہے تو کل پھر میرا وعدہ ہے, یہ ذکر پہلے ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے مجھے فون آیا ہے کہ میرا بھتیجا فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بخدا ممبر پہ کھڑا ہوں, مجھے محبت بھی بڑی تھی اس سے, لیکن میں ممبر پہ کھڑا ہوں, میں اسے بھول گیا ہوں. جی میں باخدا کوئی نہیں پرابلم, میں ممبر تے کھلوتا انہاں دے ذکر ہے, جس ٹائم میں انہاں دے ذکر ہے ہوواں میں گھر بار بھول ویندا. ٹھیک ہے, ہاں کوشش کرنا, میرا ساتھ دینا. کیا کہتے ہیں جبرائیل سے, قلم جبرائیل سے مدد مانگتی ہے. آگے وہ کہتے ہیں جبرائیل کی روح اور قلم یہ دونوں مل کر لوح سے پھر مدد مانگتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں لوح اور اسرائیل کی روح یہ دونوں مل کر, سر اٹھانا, بڑا لطیف سا اشارہ ہے جو علماء نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اسرائیل کی روح اور لوح یہ دونوں مل کر مدد مانگتے ہیں سور سے, اور یہ جو سور پھونکا جائے گا یہ مدد مانگتا ہے اسرائیل سے, اسرافیل سے. اسرافیل اور سور, بس بات بتانے لگا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی تھی. اسرافیل اور یہ سور یہ دونوں مل کر مدد مانگتے ہیں اللہ کے اسی اسم سے جس میں زینب کی زے شامل ہے. میری اب ذرا علماء زمانے سے پوچھنا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ سور ہے کیا, کسے کہتے ہیں یہ سور. ہر عالم آپ کو بتائے گا, بلکہ بچوں کی جو سلیبس والی کتابیں ہیں جو انہیں سکول میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے جو اسرافیل فرشتے نے لبوں سے لگا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کا حکم ہوگا پھونک مار, یہ وہ کلمہ پھونکے گا, خدا کی خدائی کا ہر ذی روح مر جائے گا, 40 دن بعد پھر آواز آئے گی, دوبارہ پھونک, یہ پھونکے گا, ہر ذی روح دوبارہ زندہ ہو جائے گا. مجھے سوچ کے بتانا اسرافیل علی کی بیٹی کے نام کا پہلا حرف جس اسم میں آ جائے اس کا بھکاری ہے. سوچ علی کیا ہو. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. العزیز کا بھکاری ہے, جب تک اس سے مدد نہ مانگے سور جو ہے یہ کام نہیں کرے گا. تو پھر مجھے سوچ کے بتانا جب سمجھ میں آ جائے کہ بی بی کے اسم کا پہلا حرف زے اتنی عزتوں کا مالک ہے تو خود بی بی کا مقام کیا ہوگا. ٹھہریے, میں تھوڑا اور قریب آ جاتا ہوں. میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا ہے اسم اعظم کے بارے میں کہ اسم اعظم کولی ہے,
اسم اعظم فعلی ہے، اسم اعظم تکوینی ہے، اسم اعظم تدوینی ہے۔ قوانین الاصول ایک کتاب لکھی گئی ہے، علامہ حائری نے لکھی ہے، علامہ حائری نے قوانین الاصول، اتنی بڑی کتاب ہے، خدا کی قسم یہ پڑھے بغیر کسی مجتہد کو اجتہاد کا اجازہ ہی نہیں ملتا، اتنی بڑی کتاب ہے علامہ حائری۔ اور پھر خود سوچو کتنے بڑے عالم ہوں گے یہ علامہ حائری۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زینب الکبریٰ کے نام میں راز کیا ہے، لوگوں کو اسم اعظم کی ضرورت ہی نہ رہے۔ دیکھیے اسم اعظم قولی، اسم اعظم فعلی، اسم اعظم تکوینی، اسم اعظم تدوینی، یہ سارے اسم اعظم ہیں۔ اور تاریخ پڑھ لیجئے، جناب ابراہیم نے آگ سے چھٹکارا پایا اسم اعظم کے ذریعے، میں نے بتایا تھا، میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے جو کہ میں کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی تو یہ اسم اعظم کے ذریعے، نام تاریخ میں موجود ہے، دکھانے کے لیے میں حاضر ہوں، نام تاریخ میں موجود کہ وہ اسم اعظم تھا کون سا۔ اگر جناب سلیمان کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسم اعظم کے ذریعے، نام تاریخ میں موجود ہے۔ سر اٹھا کے بیٹھنا، بات کرنے لگا ہوں۔ اگر جناب نوح کی کشتی پانی پر تیرتی رہی تو اسم اعظم کے ذریعے، نام تاریخ میں موجود ہے۔ اگر جناب اسماعیل چھری سے بچ گئے تو اسم اعظم کے ذریعے، نام تاریخ میں موجود ہے۔ خدا کی قسم اگر حضرت عیسیٰ چرخ چہارم پہ پہنچے ہیں تو اسم اعظم کے ذریعے، نام تاریخ میں موجود ہے۔ یعنی جس نبی نے جو بھی اپنی مشکل حل کروائی ہے وہ اسم اعظم کے ذریعے، لیکن وہ سارے اسم اعظم الگ الگ تھے، ان کو جمع کرو تو زینب بنتا۔ بڑی مہربانی، ان کو جمع کرو تو زینب بنتا۔ ایک اور عالم کی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اور اگر یہ میں نے نہ کی تو حقیقتاً میں بیمار ہو جاؤں گا۔ سبات پڑھ لیجیے بواز بلند کر۔ علامہ محمد باقر شریف بہت بڑے عالم گزرے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی نہیں جان سکتا کہ بی بی کا مقام شامہ کیا ہے۔ کیوں؟ آگے پھر وہ کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عباس بھی، دیکھیں کل میں نے عباس بتایا تھا آپ کو لیکن کم بتایا تھا، خیر تھوڑا سا اور میں آپ کے قریب آ جاؤں سرکار وفا کے زمرے میں۔ کون ہے سرکار وفا؟ کل تک میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ابو الفاضل ہے، فضیلتوں کے مالک ہے۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، جناب یوسف نبی، اب چپ ہو گئے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جناب یوسف نبی عبادت کے لمحات میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، مالک جناب یوسف ہے، مالک مجھے صالحین میں ملا دے۔ بات سمجھ آ رہی؟ صالحین سے ملا دے، یعنی میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ جناب یوسف نبی کی۔ اب سر اٹھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یوسف نبی بے شک ان کی جو صورت ہے ان کے نام سے قرآن میں وہ احسن القصص ضرور ہے، اللہ کے نبی ہیں مانتا ہوں، حجت ہے مانتا ہوں، لیکن صالحین میں سے نہیں۔ ایسا ہی ہے ایک اور نبی ہیں جناب ابراہیم، ابھی میں نے ان کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں بھی ہے کہ جناب ابراہیم کو آخرت میں صالحین میں سے کر دیا جائے گا۔ پہلے جس نے دعا مانگی، جس نبی کا پہلے ذکر کیا وہ پوتا ہے، اب جس کا ذکر کیا یہ دادا ہے، یعنی نہ دادا جو ہے یہ صالحین میں سے دنیا میں، نہ پوتا صالحین میں سے، دونوں نبی ہیں صالحین میں سے نہیں۔ اور سرکار وفا کی زیارت کا پہلا جملہ ہی یہی ہے، السلام علیکہ عبد الصالح۔ اللہ اکبر، یعنی سرکار وفا پر آپ سلام پڑھیں تو اس کی زیارت کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اے صالح بندے تجھ پر ہمارا سلام۔ جو منصب دنیا میں اللہ نے انبیاء کو نہیں دیا عباس کو دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے بھی لکھا ہے اور میں
بھی بتا رہا ہوں، پہلے وہ سن لو جو میں بتا رہا ہوں۔ میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یوسف بے شک حجت ہے، نبی ہے، معصوم ہے، لیکن عبد صالح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹا یعقوب کا ہے، علی کا نہیں۔ اور دوسری بات جو میرے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ یعقوب کا بیٹا ہے، بے شک یعقوب حجت ہے، یعقوب معصوم ہے، یعقوب نبی ہے، یوسف بھی حجت، یوسف بھی معصوم، یوسف بھی نبی، مگر جناب یوسف کی کوئی ماں زہرا جیسی نہیں تھی جس نے اس کے کرتے سلائی کیے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار وفا کی فضیلت؟ مجھے علی کی عزت کی قسم، عباس وہ ہے، تاریخ میں مطالعہ کر لیجئے، پوری تاریخ میں 2 کرتے ملتے ہیں جو زہرا نے سلائی کیے، ایک علی کے لیے، ایک عباس کے لیے۔ یہ تو ہمارے سامنے کوئی عباس ہے، کوئی علی ہے، ورنہ سارے ہی علی ہیں۔ اچھا یہ سیدہ کون ہے؟ مجھے ذرا انصاف سے بتانا، یہ وہی بطول نہیں؟ حسن حسین امامین ہیں، حجتین ہیں، سبتین ہیں، ریحانتین ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں، ہے نا ایسا؟ اور میرے خیال پہ جتنا بطول کو پیار حسین سے تھا اتنا کسی سے بھی، ذاکرین سے بھی آپ نے سنا ہے۔ لیکن جب حسن اور حسین کو لباس کی ضرورت پڑی، بطول نے جنت سے منگوا لیا، سلائی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، جنت سے منگوا لیا ہے بطول نے، سلائی نہیں کیا۔ ابھی تک عباس تو ظاہری دنیا میں بھی نہیں آئے، اور بطول نے کہا ہے بے شک میں جا رہی ہوں ظاہری طور پر، مگر جانے سے پہلے میں عباس کے کرتے بنا رہی ہوں، اسے پہنا دینا۔ سلائی کرے وہ ہے عباس۔ اب خود سوچو، اتنا بڑا عباس، اور پالنے والے بھی کوئی عام مستور نہیں، یہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا۔ سبات پڑھ لیجئے سارے صاحبان ملتے، اور پھر مرتبہ وہ ہے سرکار وفا کا۔ دیکھیے اگر اسی وقت اسی مجلس میں اسی امام بارگاہ میں سرکار قائم زمانہ آ جائے، میں پھر سوال چھوڑے جا رہا ہوں، آج 2 سوال میں نے چھوڑے ہیں اور جان بوجھ کر چھوڑے ہیں۔ شاکر بھائی اپنے اہل محلہ سے پوچھتے رہنا کہ کس کس عالم سے آپ نے پوچھا ہے، جب یہ سب عالموں تک جہاں تک ان کا کنٹیکٹ ہے پوچھ لیں، پھر مجھے بتانا، مجھے پتہ ہے جواب نہیں ملے گا، پھر میں خود جواب دوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں دوسرا سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسی وقت اسی مجلس میں اسی ذکر میں سرکار امام زمانہ تشریف لے آئے اور آ کے آپ میں سے کسی کو کہہ دیں کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا میرے ہاتھ سے کھانا کھا لو، کیا کوئی انکار کرے گا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو انکار کرے گا اس نے حجت کی بات کو ٹھکرایا ہو، اور جو حجت کی بات کو ٹھکرائے وہ کافر ہے نا ایسے۔ اب بظاہر اب سار اٹھانا، اقرار آپ نے کیا ہے کہ جو حجت کی بات کو ٹھکرائے، حجت کہے کہ ایسے کر دو اور نہ کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب سار اٹھانا بہت معرفت کی بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں کہ بطول نے کرتے سلائی کیوں کیے تھے، آؤ بتانے لگا ہوں۔ 32 سال، 34 سال، 35 سال، تینوں روایتیں میں نے پڑھ دی۔ چلو میں سب سے چھوٹی روایت لے لیتا ہوں، سرکار وفا کی کل زندگی ہے ظاہری 32 سال، 32 سال تک حسین جیسی حجت کہتی رہی، عباس مجھے بھائی کہے، عباس نے نہیں کہا۔ اب بتاؤ سرکار وفا نے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اگر ہم تو انکار کر دیں تو ہم تو کافر۔ سرکار وفا پہ سلام بھیجا ہے حجتوں نے، ٹھہر جاؤ، صرف حجتوں نے، میں نے آپ کو پہلے وہ سلام سنایا جو آپ سب بھیجتے ہو، میں حجت کا بھی سنا دیتا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ انتصار حیدر نے کیسے کہہ دیا کہ حجتوں نے سلام بھیجا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، آپ کے اور میرے چھٹے امام چلے ہم مدینے سے کربلا پہنچے، حسین بادشاہ کی زری سے پہلے سرکار وفا کی زری پہ آئے، سرکار وفا کی زری کی سر والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے میرا امام فرماتا ہے سلام اللہ، اے عباس تجھ پر اللہ کا سلام پہنچے۔ نہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم کیا کہہ رہا ہے، حجت ہے، معصوم ہے میرا امام، چھٹا امام جس کی وجہ سے آپ جعفری کہلواتے ہو، وہ کہہ رہا ہے اے عباس تجھ
اب اتنا بڑا عباس اور علامہ باقی محمد شریف کرچی وہ لکھتے ہیں، علامہ محمد شریف نام ذہن میں رکھے گا، وہ لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا عباس کہ جو سوائے منصب امامت کے سوا سارے کا سارا علی ہے، وہ بھی بی بی کا مقام شامخ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، بڑے جگر والے ہو، خدا کی بہت بڑا جملہ ہضم کیا ہے۔ سرکار وفا کے بارے میں نے کل بھی بتایا ہے، جس کے پیچھے رسول اور علی نماز پڑھے وہ کوئی عام شخصیت ہے۔ اب علی اور محمد مصطفیٰ کو جماعت کروانے والا عباس جس کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، سوچ کے مجھے بتاؤ کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ بس یہی بتانا تھا۔ اس بی بی کے مقام شامخ کو سوائے بطول کی اور کوئی نہیں جانتا۔ یہی تو وجہ تھی، اور اتنی بڑی پردے دار تھی، بس میں نے ختم کر دیا، اتنی بڑی پردے دار تھی بی بی کہ اگر زندگی میں کبھی کلام بھی کیا ہے تو یا باپ کے لہجے میں کیا ہے یا بھائی کے لہجے میں کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ محشر کے میدان میں یوں ساری خلقت کھڑی ہوگی سر جھکائے ہوئے، یا آواز قدرت آئے گی، یا اہل المحشر، اے محشر میں موجود لوگوں جلدی کرو، آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو۔ مالک کیوں؟ آج میرا حجاب بطول آ رہی ہے۔ عالم کیا ہوگا بطول کا؟ دو کے دو جملے دے کے میں چھوڑ رہا ہوں۔ عالم کیا ہوگا بطول کا؟ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، عالم یہ ہوگا بطول کا، ایک ہاتھ میں حسین کا کرتا، اجرکم علی اللہ، ایک ہاتھ میں جن کی ہائے نکل گئی ہے، ایک ہاتھ میں حسین کا کرتا، ایک ہاتھ میں زینب کی چادر۔ آگے محشر والے جب سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، یوں چلتی چلتی عرش کا پایا تھام کے کہے گی، مالک مجھے پوچھ کے دینا میرے بابا کی امت سے کیا قصور تھا میرے حسین کا، کیوں چھینی ہے چادر میری زینب عالیہ کی۔ اللہ کہے گا، ہاں بطول تم آئی ہے دربار میں فیصلہ بھی کروں گا، لیکن دنیا میں نے یہ قانون بتایا تھا کہ جب تک گواہ نہیں ہوگا گواہی قبول نہیں ہوگی۔ بطول تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چونکہ ایک مقدمہ دائر ہوگا اور انہوں نے گواہ مانگے تھے، اب بطول کہے گی ہاں ہیں، تو عید یہاں پہ جو گواہ مانگے گی یہ ذہن میں رکھنا۔ آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا نا کہ حسین کے قتل کی گواہ ہیں جناب سکینہ، یہ وہ گواہیاں ہیں جو اللہ مانگے گا۔ کوئی ہے گواہ؟ بی بی فرمائے گی ہاں ہے۔ مالک کہے گا کون؟ کہے گی ملکہ شام۔ اب اللہ فرشتوں کو کہے گا، حوران جنت کو کہے گا، غلمان کو کہے گا، جلدی کرو ایک نوری اماری لے کے جاؤ، جنت سے ایک ناکا لے کے جاؤ اور جا کے شام سے بطول ذاتی کو بٹھا کے لاؤ۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، اس وقت محشر کے میدان میں بلکہ قیامت کے میدان میں قیامت آ جائے گی جب بطول کی بیٹی آئے گی۔ آئے گی کیسے؟ سوال کرو، آئے گی ایسے، ساتھ ایک 4 سال کا قیدی ہوگا، اجرکم علی اللہ، 4 سالہ ایک قیدی ہوگی جس کو ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، گلے میں توق ہوگا، کانوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ بطول کی بیٹی کا عالم یہ ہوگا کہ سر پہ چادر نہیں ہوگی، بال کھلے ہوئے ہوں گے، سر سے لہو بہ رہا ہوگا، پیروں سے لہو بہ رہا ہوگا، آواز قدرت آئے گی، زینب تیرا یہ حال کس نے کیا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ